بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودھری۔ پروگرام ہے خاص بات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا نے پوری دنیا میں جس طرح سے تباہی مچائی، پوری دنیا کو جو حشر کیا، اور الحمدللہ اب کرونا کے فیز سے ساری دنیا نکل آئی ہے، لیکن کرونا کے دوران جن لوگوں نے لوگوں کی خدمات کی ہیں، خدمت خلق کی ہے، لوگوں کا ساتھ دیا ہے، پریشانی میں لوگوں کا احساس کیا ہے، خیال کیا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اسپیشل بھیجے گئے ہیں جنہوں نے یہ خدمات سارا انجام دی ہیں۔ ان میں سے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، محمد طارق فاروق بھٹی صاحب، جو کہ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس ڈیزاسٹر میں، کہہ لیں اس آفت میں لوگوں کا جو ساتھ دیا ہے، وہ تو پوری دنیا نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے 24 آور ان کی سروس رہی ہے، لیکن اب ان کی زبانی کہ کتنا کچھ انہوں نے کام کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، کیا کچھ ان کے جو گولز تھے، جو کہہ لیں کہ وہ ان کے جو اچیو ہوئے ہیں، جو خدمت خلق کے حوالے سے نکلے ہیں، اور لوگوں نے ان کا ساتھ کتنا دیا ہے، ساری ہم باتیں کریں گے۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے آپ کی دن رات محنت کو دیکھا ہے، آپ کے رضاکاروں کی محنت کو دیکھا ہے، جو آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے اس پلیٹ فارم سے، واقعی وہ لائق تحسین ہے، اور اس کی جو کہہ لیں کہ اجر ہے وہ کوئی انسان تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو دے سکے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر عظیم دیں گی۔ اور میں چاہوں گا کہ اس وقت جس وقت لوگوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی اور بڑی ہی درد دل رکھتے ہوئے آپ لوگ نے ایک ایک گھر تک خود پہنچے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو ذرا وہ تھوڑی کہانی سنا دیں، وہ ساری ترتیب بتا دیں کہ کہاں سے شروع ہو کے آپ نے کہاں تک آپ پہنچے، کتنے لوگوں کی آپ نے خدمت کی، کتنے لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، یا جو اللہ کے دیے میں سے اللہ کے بندوں کو آپ نے جو پہنچانے کا جو ایک فرض انجام دیا۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ کی وساطت سے مجھے ضلع وہاڑی کے ذمہ داران اور جتنے بھی جو لوگ ہیں ان تک بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ پہلی بات تو یہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کرونا کے دوران جو آغاز کار کیا، وہ ہمارے پاس ایک ڈونر آئے اور انہوں نے ہمیں 30 راشن مہیا کیے کہ آپ یہ مستحقین تک پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا الخدمت فاؤنڈیشن پر یہ اعتماد تھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر ضلع وہاڑی نے 1,52,45,155 روپے کا راشن جو مختلف لوگوں نے ڈونیٹ کیا تھا، وہ ہم نے مستحقین تک پہنچایا۔ آپ کی ساری گفتگو کے اندر آپ نے تعداد کا پوچھا ہے، تو ہم نے 4820 گھرانوں تک یہ راشن پہنچایا، اور 4820 فیملیز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کی گئی تھیں، پہلے اس کو پروب کیا جاتا تھا، ہم ان کے گھروں تک ہمارے رضاکار پہنچتے تھے، اور ضلع وہاڑی کے اندر یہ ساری کی ساری 61 لوگوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ 61 نوجوانوں کی جو ٹیم تھی، اس میں بزرگ بھی شامل تھے جنہوں نے یہ راشن پہنچانے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ الحمدللہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ یکسوئی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو مستحقین تک یہ پہنچا ہے، اور یہاں کی کمیونٹی نے یہ تسلیم کیا کہ جن لوگوں کے پاس یہ پہنچا ہے واقعی صحیح معنوں میں وہ مستحق تھے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو طارق صاحب، آپ نے اس دوران راشن پہنچانے کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر جو ہے اس پہ بھی آپ نے ورک کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے کہہ لیں کہ جیل میں آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے، دوسرے کمیونٹی سینٹرز میں ایکٹیویٹی کی ہے، ان کے آپ نے صرف یہی نہیں کہ آپ راشن کی تقسیم پر لگے رہیں، سارے ایریاز کو فوکس کر کے آپ پیرل چلتے رہیں، تو میں چاہوں گا میرے ناظرین سے ذرا وہ بھی جی، جب کرونا کا شکریہ وسیم صاحب، جب کرونا کا آغاز ہوا تو اس دوران سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہے وہ ہمارے ماسک کا تھا۔ جی، تو ماسک جو ہے ایک دم سے مارکیٹ کے اندر غائب ہو گئے، لیکن جنوبی پنجاب کی جو الخدمت فاؤنڈیشن تھی انہوں نے فوری طور پر اس کا انتظام کیا، اور اس ساری جو مہنگائی کا ایک آ گیا تھا کلچر فروغ پا رہا تھا لوگوں کے اندر، اس کے اندر ہم نے وہ ماسک جو ہیں لوگوں تک فری پہنچائے۔ ہیلتھ سروسز کے اندر ہم نے 2,36,340 روپے کے ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے۔ ایون یہ کہ ہم نے ڈسٹرکٹ وہاڑی کا جو ہاسپٹل تھا وہاں بھی ان کے وارڈز کے اندر جا کر
کر ایون نرسز کو، ڈاکٹرز کو ہم نے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی. اور جو پی 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 لباس تھے اس کے حوالے سے بھی ہم نے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر فاضل صاحب تھے ان تک پہنچے اور کچھ چیزیں ان کو بھی گفٹ کی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے. مارکیٹس کے اندر ہم ان لوگوں تک گئے، ہیلتھ ورکرز جو کام کر رہے تھے ان کو ہم نے یہ مہیا کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک شعبہ اگنور ہو جاتا ہے، سینیٹری ورکرز جو بلدیہ کے تھے ہم نے ان کو بھی ٹارگٹ کر کے ان تک بھی یہ بنیادی ضرورت کا سامان پہنچایا. اور خیر کے اس کام کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ جو بھی لوگ میدان کے اندر پہلے مورچوں پر لڑ رہے ہیں ان کو پہلے ہم سیو کریں. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کام سر انجام دینے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب جیل میں بھی آپ نے جو ہے اسپرے کا سلسلہ کیا اور جیل میں آپ نے راشن تقسیم کیا، اور پھر جب امیر جماعت سینیٹر سراج الحق صاحب وہاڑی تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر جو سینیٹائزر بھی دیے، آپ نے وہاں پر راشن بھی تقسیم کیا. سر میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس کی ڈیٹیلز جو میرے ناظرین سے شیئر کیجیے. جی، وہاڑی جیل پنجاب کی ماڈل جیل میں سے ایک ہے. اس پر آلریڈی پہلے یہ تھا کہ ہمارا ایک فلٹریشن پلانٹ پہلے سے جیل کے اندر کام کرتا ہے. اس میں وسیم صاحب یہ تھا کہ ان کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں بڑے سوشل آدمی ہیں، ندیم فضل صاحب بڑے نائس آدمی ہیں. انہوں نے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ ہمارے قیدیوں کے لیے کچھ سینیٹائزرز اور یہ ماسک اور یہ باقی چیزوں کی ضرورت ہے. وہ درخواست امیر جماعت تک گئی، سینیٹر سراج الحق صاحب تک، وہ سرپرست ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. تو انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا اور نے کہا کہ ایک اگر یہ ضرورت ہے اور وہ دست شفقت رکھنے کا اور قیدیوں کا خیال کرنے کا ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے، تو فوری طور پر انہوں نے اس کا انتظام کیا اور ہمیں انفارم کیا کہ آپ جیل کے اندر پہنچیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں. اس دوران سراج الحق صاحب نے خود بھی ٹائم دیا اور بحیثیت سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان انہوں نے وہاڑی جیل کا وزٹ بھی کیا. وہاں تھرمو گنز بھی دیں، تھرمل گنز دیں ٹیمپریچر کے لیے، قیدیوں کے لیے ماسک دیے، گلوز دیے اور باقی جو صابن ہیں وہ سارے کا سارا سامان ہے وہاں گفٹ کی شکل میں ندیم فضل صاحب کے حوالے کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے ڈس انفیکٹ کیا جیل کو. ہمارے پاس 4 فوگ مشینز تھیں. اس کے ساتھ ہم نے 4 گنز کے ساتھ، بہت بڑی جیل ہے تو اس میں ایک ایک بیرک تک ہم پہنچے اور ہر بیرک کو ہم نے ڈس انفیکٹ کیا، کلورینائزڈ کیا، ڈینگی کا سپرے کیا. یہ ساری چیزیں ہم وہاں کر چکے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ہمارے چوہان صاحب جو ڈی پی او وہاڑی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ملاقات ہوئی الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندے کی حیثیت سے. جب میں پہنچا تو پھر ہم نے ضلع وہاڑی کے جو تھانے تھے ان کو بھی ہم نے ڈس انفیکٹ کیا ہے. طارق صاحب آپ نے بہت سارے لوگوں نے کرونا کے درمیان جو ایکٹیویٹیز کی ہیں اپنے اینڈ پہ لوگوں کو راشن وغیرہ دیا ہے یا جو بھی چیزیں کی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کوئی بھی جو کہنے کی زندگی کا جو شعبہ ہے اس کے لوگوں کو اگنور نہیں ہونے دیا. آپ نے کوئی ڈرائیور حضرات ہیں ان پہ بھی آپ نے فوکس کیا ہے، آپ نے دہاڑی دار لوگوں پہ بھی فوکس کیا، ایون کہ آپ نے جو کہہ لیں کہ مائنورٹیز ہیں ان پہ بھی آپ نے فوکس کیا. آپ نے تو یہ کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ ان لوگوں کو بھی جو آپ نے وہاں پر ان کو فیل نہیں ہونے دیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی صرف مسلمانوں کے لیے یا کوئی اسپیشل کسی طبقے کے لیے جو کام کر رہی ہے؟ میں چاہوں گا میرے ناظرین سے اس حوالے سے بھی تھوڑی جو انفارمیشن شیئر کیجیے گا. جی وسیم صاحب محترم، ایسا ہے کہ الخدمت کا مین جو مقصد ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے جی، اور انسانیت کے ناطے سے کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جی جی. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ گو کے بہت سارے پروفیشنل لوگ بھی میدان میں اترے ہوئے تھے، سڑکوں کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے تھے، مانگ بھی رہے تھے، چھینا جھپٹی کا ماحول بھی تھا، لوگ موٹر سائیکلوں پر اپنی بہت ساری خواتین کو لے کے آ گئے اور انہوں نے دعوے بھی بولے. لیکن الحمدللہ ہم نے جو رضاکاران کی ٹیم تھی اور جو نیچے ہمارے پیریفری کے اندر لوگ موجود تھے ہم نے لوگوں کو پروب کیا اور اس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ جیسے فوٹو اسٹیٹ مشین والے لوگ ہیں، عدالت کے اندر عدالتیں بند تھی تو ہم نے فوٹو اسٹیٹ مشین والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. پھر ہم نے خواجہ سران تھے ان کو دیکھا کہ ان کی بھی روزی روٹی وہ مانگ کر گزارا کرتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، شادی گاہ بند ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے صدر جعفر حسین ببلی کو بلایا اور پھر ان کی شارٹ لسٹ کیا اور ہم نے وہ بھی ان کو ماہانہ راشن ان کو باقاعدہ پرووائڈ کیا. اس کے بعد جو ڈرائیور حضرات تھے، بسیں بند ہو چکی تھی، کنڈکٹر حضرات تھے، یہاں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا کچھ چیزوں کو چینلائز کرتے، لیکن یہ کہ یہاں بدقسمتی سے یہ وہ عزت
नफ्स वाले लोग थे बहुत सारे, जो मांगना भी नहीं चाहते थे, हाथ नहीं फैलाना चाहते थे, लेकिन उनके घरों में फाके थे। तो वो जब निकले तो मैंने उन लोगों के साथ हम टारगेट किया कि इन लोगों का भी पूछा जाना चाहिए। तो कंडक्टर और ड्राइवर हजरात के साथ हम रास्ते में गए और उन लोगों ने इतना खूबसूरती से सारी चीजें की कि जिनको जरूरत थी उन तक उन्होंने ये बताया कि इनको पहुंचाया जाए, और जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने कहा जी नहीं अभी हमारा गुजारा हो रहा है, हम अभी मुमकिन अभी आप ये काम ना करें, हमें जब जरूरत होगी मांग लेंगे। इसी तरह बेशुमार मकतबा फिक्र के दीगर लोग थे, सफेद पोश तबका था, सादात फैमिलीज थी, यानी ऐसे सादात थे जो कि सैयद फैमिलीज थी जो ज़कात और खैरात नहीं लेते हैं, उन पर ये जायज नहीं है। तो उनमें जब हमने प्रोब किया तो हमारे पास 188 फैमिलीज का डाटा आया, 188 फैमिलीज का। अब हम ये जो पैसा आ रहा था मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मददात में दे रहे थे, फिर बिहाड़ी के कुछ मुखय्यर हजरात से रिक्वेस्ट की कि ये सादात हैं और ये ना खैरात लेते हैं ना सदका लेते हैं, इनका क्या मामला करें। तो वसीम साहब बड़े लोग निकले, उन्होंने फिर सादात के लिए हमने स्पेशल पैकेज दिया और उनको पूरे महीने का राशन जो है बड़ा आउट क्लास किस्म का हमने उनके घर तक रात के अंधेरे में पहुंचाया। और आज भी वो लोग हमारे पास शॉर्ट लिस्ट हैं, उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, कुछ सफेद पोश फैमिलीज थी 381 के करीब, शायद 88 388 फैमिलीज थी जो सफेद पोश थी, जिन्होंने कहा जी हम अपना कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे, कोई नंबर नहीं देंगे, कोई डाटा नहीं देंगे, लेकिन अगर आप मुस्तहिक समझते हैं तो हमें हमारे इतने बच्चे हैं इतना दे दें। तो हमारे ये भी इत्तेफाक हुआ कि कई जगहों पर हमने डबल राशन के लिए जब गए तो उन गैरतमंद लोगों ने, उन इज्जतदार लोगों ने हमें कहा कि नहीं हमारे घर फलां फर्द की वसातत से आ चुका है, ये किसी और मुस्तहिक को पहुंचाएं, हमें जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। ये खूबसूरत तजर्बात भी हुए हैं। सही। तारिक साहब, लास्ट टाइम अभी जो ईद कुर्बां पे आपने माशाल्लाह जो एक्टिविटी की है, आपने ईद गिफ्ट भी दिए हैं, वैसे तो ईद उल फितर पे भी दिए थे, आपने रमज़ान पैकेज दिया था स्पेशल, लोगों को इफ्तार भी इसमें करवाई ताकि लोगों को फील ना हो, लोग एक अच्छे तरीके से अपनी जो इबादत जो परफॉर्म कर सकें और अल्लाह के हुजूर जो भी है माफ़ी तलाफ़ी के सिलसिला कर सके मामला। लेकिन अभी कुर्बानी के मौका पर भी आप लोग नहीं भूले कि लोगों को जो ज़रूरत है कुर्बानी के मौका पर भी, तो आपने माशाल्लाह ये गाय की और बकरों की जो आपने स्पेशल कुर्बानियों का अरेंज किया है और लोगों तक पहुंचाया। तो मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा मेरे नाज़रीन के साथ ये भी शेयर कर दें कि किस तरह से। वसीम भाई मोहतरम, ये आप लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, ये मुखय्यर हजरात हैं जो कहते हैं कि हमारा फेस सामने ना आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी के वो लोग जो ये सब कुछ नहीं कर सकते उन तक ये खैर का काम करें और कुर्बानी का गोश्त पहुंचे। तो लोगों ने हमें गाय दी जी, और हमने उन गाय को बाकायदा ज़िबा करके, उनका ऐसा नहीं था कि लोग अमूमन किलो आधा किलो की पैकिंग करते हैं, हमने 5-5 किलो की पैकिंग करके लोगों तक पहुंचाया कि अच्छे तरीके से हो। इसी तरह हमने बहुत सारे लोगों ने छोटे जानवर दिए, बकरे दिए। तो ऐसी फैमिलीज़ जो कुर्बानी करना चाहती थी, उनके घरों में बच्चे भी थे और उन बच्चों का ये शौक भी था कि हमारे घर में भी कभी बकरा हो, हम भी अपने घर में, हमने उनको बकरे भी दिए और हमने तकरीबन कोई 15 के करीब बकरे ज़िबा किए। फिर उनका गोश्त जो है वो पैक करके बाकायदा मेलसी में, करमपुर में, बुरेवाला में, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उन लोगों तक पहुँचाया है हमारे रज़ाकारान ने। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये काम निपट गया। अल्लाह ताला लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर तावन किया उन्हें मज़ीद तौफीक दे ताकि लोगों की खुशियाँ दोबाला होती हैं। तारिक साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह बड़ा दर्द दिल रखने वाले हैं, और कभी भी पाकिस्तानी कौम पर खुदा न खास्ता कोई इम्तिहान की घड़ी आई है तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, जो कि अल खिदमत का माशाल्लाह लोगों पर ट्रस्ट है। अभी ये मेरा आपसे जो मैंने आपसे चीज़ें जो पूछी हैं उनका मकसद भी मेरा यही था कि जो लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग आपके साथ खड़े हैं लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की होगी, पूछा भी नहीं होगा कि कैसे होता है, लेकिन उनको पता चले कि हम एक्टिविटी कैसे, ये सारी एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करते हैं। हमने देखा है माशाल्लाह जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है एक जो शरई और जो उसूली तरीका है उसके मुताबिक आपने इस सारी को परफॉर्म किया है। इसी दौरान तारिक साहब आपने एक बच्ची थी अनीता अयूब जो कि दोनों बाजू उसके नहीं हैं और माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड बच्ची है, आप उसके घर भी पहुंचे थे तो उसके घर की जो कंडीशन थी वो हमने भी देखी, बहुत ही बुरे हालात में थे। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत फरमाए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसके मुताल्लिक भी मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि उस बच्ची को आपने
ہیلپ آؤٹ بھی کیا اور آئی تھنک ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے اسپیشل اس کے لیے آپ نے بات کی تھی، تو اس کا کیا پھر آگے کیا اس کا بنا سلسلہ؟ وسیم صاحب، میڈیا کے اندر ان کی بات پہلے چل چکی تھی، انیتا ایوب صاحبہ کی، یہاں کے پریس میڈیا نے اس کو مینشن کیا تھا، اور اس پر ماشاءاللہ سے میں ستائش کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر وہاڑی وقاص رشید صاحب کی کہ انہوں نے فوری طور پر انیشلی اس کا سٹیپ لیا اور اس بچی کے لیے جاب کا لیٹر نکالا کہ آئندہ سے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایم ایس سی فزکس کر رہی ہے، وہ بچی پیدائشی طور پر دونوں بازوں سے معذور ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بات پہنچی کہ صرف لیٹر انہیں ملا ہے، لیکن ابھی تک ان کی جاب یا ان کے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں پہنچا۔ اس کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت تھی کہ اس کو لیپ ٹاپ چاہیے تھا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے وہ لیپ ٹاپ لے کر اس کو مہیا کیا۔ اسی دوران جب ہم نے ان کے گھر کی حالت دیکھی تو فوری طور پر یہ بھی طے کیا کہ والدین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ گھر کی دیواروں کو تعمیر کر سکیں اور اس کی لک کو بہتر بنا سکیں، یا کم از کم اپنی اس کی چھت گری ہوئی تھی بارش کی وجہ سے، تو اس قابل نہیں تھے کہ اس کو تعمیر کر سکتے۔ تو ہم یہاں کے پریس میڈیا کے ذمہ داران کے ساتھ، انجمن تاجران کے ذمہ داران کے ساتھ، الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہنچی ہے، اس بچی کے سر پر دست شفقت رکھا اور ہم نے ایک بنیادی ڈرافٹ ان کو مہیا کیا، ایک اماؤنٹ اس کو مہیا کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا کہ بیٹا جب تک آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جاب یا کنفرم نہیں ہو جاتی یا وظیفہ آپ کا آ نہیں جاتا تو الخدمت فاؤنڈیشن انشاءاللہ آپ کو ماہانہ وظیفے کی شکل میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دے گی تاکہ آپ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں اور اس سارے فیز سے نکل سکیں۔ معذوری کی جو کیفیت ہے اور لوگوں نے جتنا ہائی لائٹ کر دی ہے، اس کو ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی اس ساری سچویشن کے اندر اپنی سائیکالوجیکلی ایک سٹرینتھ پر جائے اور بچی مضبوط پیروں پر کھڑی ہو، تو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کو بھی یہ سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بچی تھی جو گندم گودام کے اندر جھاڑو دیتی تھی، تو پارس طالب اس کا نام تھا، تو اس کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے جاب کی آفر کی، اس کے گھر میں ماہانہ راشن پہنچایا۔ سیم قصہ ٹیبا سلطان پور میں ایک فرد ہے، دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اس کی 5 بچیاں اور پانچوں کی پانچوں آنکھوں سے نابینا ہیں، ان کے گھر تک بھی ہم راشن لے کر پہنچے۔ ٹیبا سلطان پور میں میلسی کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے، میلسی تحصیل کی، اور اس کو بھی ہم نے یہی کیا الخدمت فاؤنڈیشن نے کہ بھی آپ کے گھر تک یہ راشن ہم نے پہنچایا، اگر پھر بھی کوئی اور ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے انیتا ایوب والی بات کی ہے، جو بچی ایم ایس سی فزکس کر رہی ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ دوسری جو ہیں کیا نام ہے ان کا، پارس طالب، تو میں گزارش کروں گا اس پروگرام کی ساتھ سے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ کائنڈلی اس کو ذرا تھوڑا ریویو کیجئے گا کہ دونوں کا بھی جو ان کا اب جس سٹیپ پر پہنچے اس کو ذرا مزید اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ دونوں بہت ضرورت مند ہیں اور پڑھی لکھی ہیں اور ہم سب کی ہیلپ کی ان کو ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے الخدمت کر رہی ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو ایک عزت احترام کے ساتھ ایک اچھی پوسٹ مل جائے تو یقیناً وہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دیں گی۔ تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے وقاص رشید صاحب سے جو ڈپٹی کمشنر وہاڑی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ نے یہ اقدام کیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد یا آپ کے تبادلہ ہو جانے کے بعد، آپ کی پوسٹنگ کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا فرد کیا اقدام کرتا ہے۔ آپ نے شہر کو، میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقاص رشید صاحب نے شہر کو خوبصورت انداز میں بدلا ہے اور اس کی لک کو بہتر کیا ہے۔ وہاڑی کو صحیح معنوں میں گرین سٹی بنانے کی جو ان کی کاوش ہے وہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، اور عام لوگوں کو بھی وہ نظر آ رہا ہے کام کہ ایک فرد نے یہ کام کیا ہے۔ اگر انہوں نے ان بچیوں کے لیے اعلان کیا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر اقدام کریں تاکہ وہ مزید کسی مصیبت سے یا دوسرے معنوں میں آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کو جاری رکھ سکیں۔ طارق صاحب، ایمبولینس سروس ہے الخدمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائگناسٹک سینٹر ہے یہاں پر وہاڑی میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کے متعلق میرے ناظرین سے شیئر کیجیے گا کہ آپ کی بڑی اچھی ایمبولینس سروس جو چل رہی تھی، آئی تھنک کہ آپ کوئی آج کل کوئی اس میں کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو جو آپ کا ڈائگناسٹک سینٹر ہے اس کے حوالے سے میرے ناظرین سے شیئر کیجیے کہ کیا آپ یہاں پر سہولیات دے رہے ہیں اور آگے کیا آپ کی ضروریات ہیں۔ الخدمت ڈائگناسٹک سینٹر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں ہم کلیکشن کرتے ہیں بلڈ کی اور اس کے بعد اس کو جو ہماری روش کی مشینیں ہیں اس کے اوپر یہ ٹیسٹ کر کے واپس آتا ہے، اور یہ مشینیں آغا خان جو ہاسپٹل ہے لیبارٹری ہے اور شوکت خانم لیبارٹری ہے اس لیول کی مشینیں ہیں اور ان کے رزلٹ بھی ایکوریٹ رزلٹس ہیں، اور اس کی قیمت کا بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا کہ وہ ٹیسٹ جو 22,000 روپے میں آغا خان میں ہوتا ہے، 18,700 روپے میں شوکت
शौकत खानम में होता है। अल खिदमत फाउंडेशन आपको वही टेस्ट तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की रेंज में करके देती है। हम आवाम के लिए काम करते हैं और इसी तरह PCR के रेट बड़े कम हैं, तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप महंगे टेस्टों की बजाय, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेबॉर्ट्रियों के नाम भी बताते हैं, उसकी बजाय आप अल खिदमत डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री पर आएँ तो इंशाल्लाह आपको वो 3 गुना कम रेट के ऊपर मुनासिब कीमत पर आपके टेस्ट, हर तरह के टेस्ट होंगे। दूसरा, हमारी एम्बुलेंस की आपने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब के अंदर हमारी एम्बुलेंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हम विहाड़ी के अंदर अब क्योंकि फासले बढ़ गए हैं, कॉलोनियाँ बढ़ गई हैं और जनाजगाह हमारी विहाड़ी की माशाल्लाह से बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी है, तो जनाजा लाते हुए बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मैयत गाड़ी का इंतज़ाम करें और वो फी सबीलिल्लाह हम सर्विसेज दें। विहाड़ी शहर में इस वक्त भी हॉस्पिटल में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई वफात हो जाती है, तो विहाड़ी शहर के अंदर हमारी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट उस बॉडी को घर तक डिलीवर करती है, वहाँ तक उतारती है। तो इसी तरह 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी हम अमूमन नहीं कोई चार्ज करते हैं। कोई मरीज़ अगर बाहर जाना चाहे तो बाकी एम्बुलेंस सर्विसेज की निस्बत अल खिदमत की एम्बुलेंस कम तरीन रेट पर हम आपको सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज़रूरत भी है कि एक मज़ीद एम्बुलेंस, हम बड़ी एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है। अगर कोई मुखय्यर आदमी इसके लिए आगे बढ़े और सदका जारिया के तौर पर इस चीज़ को लेकर चले और हमें एम्बुलेंस के लिए एक एम्बुलेंस का एहतमाम करवा दे, तो वो विहाड़ी ज़िला के लिए एक उनकी सदका जारिया भी होगा और ये सिस्टम भी चलता रहेगा। अच्छा तारिक साहब, कोरोना माशाल्लाह आपने जो अभी तक हमने इसको जो नज़र दौड़ाई है, जो हमने इसको देखा है, एनालिसिस किए हैं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अल खिदमत में। अभी उसके साथ साथ जो आपके दूसरे प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, पहले रूटीन में भी कुछ लोगों को आप राशन दे रहे थे, घरों में मंथली बेस पे दे रहे थे, कुछ लोगों को आप हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रहे थे, कुछ बच्चों को आप वज़ाइफ दे रहे थे, सारा कुछ वो उसी तरह से चल रहे हैं, उनमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आई अभी तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 33 ऑर्फन बच्चे हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 9 ऑर्फन बच्चों को मरकज़ जो है उनका फ़ंड मुहैया करता है। 24 बच्चे हमारे पास हैं जो विहाड़ी के मुखय्यर हजरात उनका माहाना खाने का और उनके तालीमी अखराजात पूरे करते हैं। उसमें उनके जूते, उनका लिबास, उनके बैग, उनकी किताबें, सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन वसीम साहब, मैं आपकी वसातत से इन मुखय्यर हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 92 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो मुस्तहिक और यतीम, मुस्तहिक भी हैं उनमें और यतीम भी हैं, जिनको तालीमी अखराजात के लिए फ़ंड की ज़रूरत है। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास जो फ़ंड कलेक्ट होता है वो तकरीबन 33 बच्चों का आता है। तो इस वक्त तक हम तकरीबन 5,44,000 रुपये के मकरूज़ हैं ऑर्फन बच्चों के फ़ंड की शक्ल में। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें मुहैया होती रहें, लेकिन बहरहाल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा क्लीन वाटर का है, उसमें हमने नादर सैनमा के साथ जो हमारी बुरे वाला रोड है वहाँ को झुग्गियों वाले मौजूद हैं, शरीफ प्रेमी उनका कोई नंबरदार है, वो हमारे पास आए थे कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, और उसमें हमने उनको 2 हैंड पंप मुखय्यर हज़रात के ज़रिए से इंस्टॉल करवाए हैं। इसी तरह 75 WB में हमने सबमर्सिबल पंप, वहाँ नीचे का पानी ख़राब था, वो इंस्टॉल किया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वहाँ हम एक RO प्लांट लगाना चाहते हैं। 2 RO प्लांट का हमारा सिस्टम चल रहा है। जामिया तहफीजुल कुरान खानेवाल रोड पे उन्होंने जगह डोनेट की थी हमें, इंशाल्लाह आवाम उससे फ़ायदा उठाएगी, वो उसकी डिगिंग जारी है। और दूसरा फैसल टाउन के अंदर हमने एक इंस्टॉलेशन करनी है RO प्लांट की, जिससे ये होगा कि लोग एक स्टैंडर्ड जो TDS लेवल का पानी है उससे फैज़याब हो सकेंगे और अपने बच्चों को अपनी सेहत के लिए मौसर साबित होगा उनके लिए। जी तारिक साहब, माशाल्लाह बहुत ही ब्रीफ जो आपने हमें सारा कुछ बताया है कि और बड़ा ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है आप लोगों का, बड़ा अच्छा सिस्टम है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसकी। तो जितने मुखय्यर हजरात हैं, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, आपकी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की, और इंसानियत की खिदमत जो है वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं साथ साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ जो लोग आपके दस्तो बाजू बने, जिनके चेहरे सामने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आपका साथ दिया और आपने इतना बड़ा जो कारनामा सारा अंजाम दिया है। बैक पे वही लोग थे जिन्होंने माशाल्लाह डोनेशन दी, फ़ंड्स दिए, और अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए उन्होंने अपनी मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए आप लोगों
کے ساتھ مل کر جو ہے ایک انڈر ہینڈ آپ کو جو سپورٹ کیا ہے، ان کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ اینڈ پہ پروگرام کے اختتام پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا کیا اگر کوئی آپ کا کوئی ہے مسئلہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، ان کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ مخیر حضرات کے ساتھ کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے ناظرین سے جو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ساری گفتگو کا جو کرکس ہے، جو نچوڑ ہے، وہ رکھ دیا ہے۔ میری اپنے ضلع وہاڑی کے مخیر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ انسانیت کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن پر جو اعتماد کیا تھا، آپ نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے ایک اچھی ایمبولینس کی۔ اس کے لیے اگر آپ یہ مہیا کر سکیں تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور دوسرا، ہمارے پاس جو 92 رجسٹرڈ آرفن بچے ہیں، یتیم اور مستحق بچے ہیں، ان کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے کہ ان کے تعلیمی اخراجات کو ہم جاری و ساری رکھ سکیں۔ اس کے لیے فکر مندی بھی ہے، اور ہم دوستوں تک جا بھی رہے ہیں۔ اس چینل کی وساطت سے، وسیم صاحب کی وساطت سے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے اور ایمبولینس سروس کی سہولت حاصل کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ بھی کریں۔ آپ کے سامنے نمبر بھی آ رہے ہوں گے، اس پر بھی رابطہ کریں۔ اور بالخصوص میں خواتین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر، کہ خواتین نے اور میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ میڈیا کے لوگوں نے بہت زیادہ مدد کی، اس کے ساتھ ساتھ خواتین نے بہت زیادہ اپنی طرف سے ہمارے پاس فنڈ مہیا کیے۔ ایک خاتون نے ہمیں 600 راشن بیگ، جن کی مالیت 3000 فی راشن بیگ تھی، وہ مہیا کیا تھا، اور ہم نے مخیر حضرات تک پہنچایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بات رہ گئی تھی، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ وسیم صاحب کہ آپ نے اس قابل جانا کہ اس چینل کی وساطت سے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ محمد طارق فاروق بھٹی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، آپ لوگوں کی ہیلپ سے، آپ لوگوں کی مدد سے، کس طرح سے جو اس برے وقت میں ہماری قوم نے، ہمارے ان سب دوستوں نے مل کر ایک ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے پریشان لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ بے شک جو اس میں اتحاد میں برکت ہے اور اسی میں محبت ہے۔ ہمارا دین بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی جو تلقین کرتا ہے، تو یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پیچھے کے گزرے ہوئے وقت میں الخدمت کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ابھی طارق صاحب نے جو آپ کے سامنے ایک اپیل کی ہے، جو ریکویسٹ کی ہے، اس پر بھی آپ غور کریں گے، اور الخدمت کے ساتھ مل کر وہ جو ابھی 92 بچے جو ہیں، یتیم بچے ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، اور ایمبولینس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سب مل کر کریں گے۔ امید ہے کہ ہم اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ مجھے اور محمد طارق فاروق بھٹی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔